آج ہم بات کریں گے انسولین ریزسٹنس کے بارے میں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے اور پھر ہم بہت ساری اس طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو ہماری جو ڈائبٹیز ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کی جو ڈائبیٹک ہو اس کی فاسٹنگ میں صرف انسولین جو ہے وہ چیک کرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی انسولین بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سمیلیہ ہومیو کلینکس ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے انسولین ریزسٹنس کے بارے میں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے اور پھر ہم بہت ساری اس طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو ہماری جو ڈائبٹیز ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کی جو ڈائبیٹک ہو اس کی فاسٹنگ میں صرف انسولین جو ہے وہ چیک کرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی انسولین بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا جو پینکریاز ہے وہ جو انسولین ہے اس کو جو ہے وہ وافر مقدار میں پیدا نہیں کرتا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو انسولین ہے وہ جا کر جو ہے وہ سیلز کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتی، اور جس وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، اور پھر مجبوراً جو ہے چونکہ یہ تو فیڈ بیک پہ پورا پروسیس چلتا ہے تو اس میں جو پینکریاز ہے اس کو دوبارہ سے اور بہت ساری انسولین جو ہے وہ ریلیز کرنی پڑتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب ایسی وہ کون سی بات ہے کہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں تو ہماری جو انسولین ریزسٹنس ہے جو ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، یا ہم اس کو جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ ایسی کون کون سی بیماریاں ہیں جو انسولین ریزسٹنس کی ہی وجہ سے آتی ہیں۔ اب انسولین ریزسٹنس کے پیچھے جو ہے وہ ہارمونل امبیلنس بھی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا فیٹی لیور ہے، اس کے پیچھے ایک پورا جو جب گلائکوجینیسس کا جو پروسیس ہے وہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو بہت ساری اس کی ریزنز ہیں، لیکن لاسٹ میں آپ کو اس کا ایک حل بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ایسی کون کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر آتی ہیں، اور اگر ہم اس پہ قابو پا لیں تو ہم کون کون سی بیماریاں جو ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آٹو امیون ڈس آرڈر کی۔ جو آٹو امیون ڈس آرڈر ہیں، یعنی جب ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بجائے ان چیزوں کو ختم کرنے کے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، جب اپنی باڈی کو پہ خود حملہ آور ہو جاتا ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ مس گائیڈ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ٹارگٹ کو ہٹ کرے، وہ جو اس کا اوریجن ہے وہ اس کو ہٹ کرنا سٹارٹ کر دے، اور ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ کمپلیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اور جو آٹو امیون ڈس آرڈر ہیں ان کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے، یعنی 100 سے بھی زیادہ ایسی آٹو امیون ڈس آرڈر یا ایسی بیماریاں ہیں جو انسانوں کو ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم ان پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم قابو نہیں پا سکتے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی انسولین ریزسٹنس ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ نمبر پہ بات کریں موٹاپا یا اوبیسٹی، تو موٹاپا جو ہے اس کے پیچھے بھی انسولین ریزسٹنس ہے کہ ہماری جو انسولین ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی، اور ہمارا جو میٹابولک جو ایک پروسیس ہے وہ جب سلو ہوتا ہے یا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اس کے پیچھے بھی انسولین ریزسٹنس ہی ہے۔ ہم بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتے رہیں گے، ساری زندگی گزرتی رہے گی، ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کر دیں تو ہمارا یہ بیماریاں ساری ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے کینسر۔ کینسر جو ہے اس کی بھی وجہ جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے، اور اگر ہم اپنی باڈی کے اندر سے جو ہے انسولین ریزسٹنس کو ختم کر دیں تو کینسر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امپوٹنسی کی، یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں جب وہ امپوٹنس ہو جاتے ہیں یا وہ اپنی وائف کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اس کے بعد ڈیمینشیا ہے، جب ہماری یادداشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کی ظاہر پراپر ہم ڈیفینیشن پہ نہیں جاتے، لیکن ڈیمینشیا جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ بھی ہمارا انسولین ریزسٹنس کا ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کڈنی فیلئر کی بات کریں تو کڈنی فیلئر کے پیچھے بھی جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جوائنٹ پین کی بات کریں تو اس کے پیچھے بھی انسولین ریزسٹنس ہے، کیونکہ یہ بھی جب آٹو امیون ڈس آرڈر کی بات آئے گی تو پھر انسولین ریزسٹنس کی بات آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں اسٹروک جن لوگوں کو ہو جاتا ہے، اور ظاہر اس کے پیچھے اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن جو روٹ کاز جو بنیادی وجہ ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ پھر ہمارے کلینک میں ہر آنے والی تیسری جو خاتون ہے وہ PCOS کی ہے، پولی سسٹک اووری سنڈروم۔ ان کی اووریز کے اندر سسٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے ہارمونز خراب ہیں، ان کے مینسز جو ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے، ان کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہے، اور وہ لاکھ جتن کر کے تھک گئی ہیں، لیکن ان کا جو یہ ایشو ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے بھی انسولین ریزسٹنس ہے۔ اس کے بعد آپ ہارٹ ڈیزیز جتنی بھی ہیں ان کے پیچھے انسولین ریزسٹنس ہے۔ اور جو
یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ اس کے پیچھے انسولین ریزسٹنس، اور انسولین ریزسٹنس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارا بہت زیادہ کھانا، ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کا خراب ہونا، اور ہمارا فیٹی لیور، یہ ساری چیزیں مل کر جب انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب انسولین ریزسٹنس کو ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیر جو ہے وہ اپنا جو معدہ ہے اس کو ایزی رکھیں اور ہم فاقے سے گزاریں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کنسیپٹ ہے کہ آپ کم از کم 16 سے 18 گھنٹے جو ہے اگر وہ بھوکے رہتے ہیں تو پھر یہ کہ کچھ عرصہ چل کے آپ کا جو جسم ہے وہ اپنی جگہ پہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو آٹو ایمیون ڈس آرڈر ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی انسولین ریزسٹنس بھی کم ہوتی ہے، آپ جتنے کاربوہائیڈریٹس کم لیں گے اتنی ہی جو ہے وہ آپ کی انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ بہتر ہونی سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک ماہ میں 8 روزے رکھ لیں، یا ایک ہفتے میں جو ہے وہ آپ 2 روزے رکھ لیں، یا آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اس کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز بھی مل جائیں گی، ہم بھی اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم لمبی نہیں کرنا چاہتے، میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بیماریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جو رہن سہن ہے اور اپنا جو کھانا پینا ہے اس پہ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کنٹرول بھی رکھنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا کیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈائٹنگ اور ان چکروں میں آ جاتے ہیں۔ اٹس رانگ اپروچ۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے کھانے کی عادات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی نیند کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی آپ رات کو 1-2 بجے تک جاگیں گے، آپ ٹی وی دیکھیں گے، آپ چٹ چیٹ گپ شپ لگائیں گے، جو سونے کا ٹائم ہے وہ جو ہے وہ آپ جا کے گزار دیں گے، اور جب جاگنے کا ٹائم ہے اس وقت آپ سوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں ایک سرکاڈین ردم ہے ہمارے اندر، قدرت نے ایک بایولوجیکل جو ہے وہ کلاک لگایا ہوا ہے، وہ جو کلاک ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کو نیند بھی لاتا ہے۔ اگر آپ نہیں سوئیں گے تو وہ اپنا کام تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ تو ایک میکینزم ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک لائف بہترین گزاریں اور آپ جو ہے وہ ہیلدی لائف بھی گزاریں اور اس لائف کو انجوائے بھی کر سکیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو جو قانونی قدرت کے جو اصول ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ آپ کو فالو نہیں کرتا۔ میری اور آپ کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ قدرت اپنے قوانین ان کے لیے تبدیل کر دے۔ ہم میں سے جو بھی اس کو فالو کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو فالو نہیں کرے گا اس کو الٹیمیٹلی اس کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ ابھی ہم آگے چل کے کسی لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ جو سرکاڈین ردم ہے اس کے ساتھ کون کون سی میڈیسن جو ہے اس ردم کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتی ہیں اور ہماری باڈی پہ جو ہے اس کا ایکٹ آتا ہے، کیونکہ سرکاڈین ردم جو ہے ہمارا جو بایولوجیکل کلاک ہے اسی کے تھرو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ فیمیل کی جو مینسز ہیں ان کا تعلق بھی ایک مخصوص ٹائم کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے۔ تو یہ پوری کائنات کا ایک نظام ہے اور وہ ایک بڑا میکنزم اور ایک بڑے مربوط اور بڑے ایک مینج طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ اور جو قدرت کے اصولوں کی پابندی کرے گا وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں کرے گا وہ بیمار ہوگا اور وہ دوائیاں کھاتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ گئی جس طرح میں کہنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنا خیال رکھنا اگر آپ نے سٹارٹ کر دیا اور ہم نے اپنی انسولین ریزسٹنس جو ہے اس کو بہتر کر لیا، تو ہم جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے آپ سے انسولین ریزسٹنس پہ کام کر لیں، آپ کی 300-400 بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں آپ کی۔ اور صرف اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ فالتو کھانا نہیں کھانا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے اور اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ دیٹس اٹ، میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چل کے ابھی اس پہ میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں کہ ایسی کون سی چیزیں یا فیکٹرز ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے انسولین ریزسٹنس میں۔ تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے ڈاکٹر احمد جاز آفیشیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ تک وہ ویڈیو بھی جلدی آ جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔